لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3572۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے خانہ خدا، تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کا طواف کرنے سے لوگوں کے دل ہی نہیں بھرتے، اور اس کا حج کرنے سے اور عمرہ کرنے کی لوگ ساری عمر اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بہت عزت دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر ایک بات سمجھائی کہ مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبہ کی حرمت سے بڑی ہے۔ بیت اللہ کتنا عظیم ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن مومن کی جان، مومن کی مال اور مومن کی عزت بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک مومن کی جان اور ایک بیت اللہ کی عظمت، ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ عظمت والی ہے؟ مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت۔ اب عام طور پر مومن کی جان بہانے سے کو تو لوگ گناہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح لوگ کسی کا مال لینے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو بھی سمجھ لیتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن میں ایک بات کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہوں گی، عزت کی حرمت کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ سب غیبت کو بڑا آسان کام سمجھتے ہیں، کسی کو بہتان لگانے کو بڑا جو ہے سب سے ہی آسان کام سمجھ لیا۔ اسی طرح کسی پہ تہمت لگا دی، کسی کی چغلی کر دی، اور خاص طور پہ کسی کے بارے میں بدگمانی کر دی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچا کرو، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ تو کعبے میں فتنہ و فساد، لڑائی کرنا حرام ہے۔ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے کسی مومن کو ذلیل کرنا، اس کے مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کتنے عظیم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کی غیبت کرنے سے پہلے، اس پہ تہمت لگانے سے پہلے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے، اس کی چغلی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے آپ سے کہا، لوگ قتل سے بھی بچ لیتے ہیں، لوگ چوری سے بھی بچ لیتے ہیں، لیکن لوگ غیبت اور چغلی، تہمت، بدگمانی، ان چیزوں سے نہیں بچ پاتے، اور انہی چیزوں کے ساتھ ہی پھر پورے معاشرے میں فساد برپا ہوتا۔ تو ایک مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔
حدیث نمبر 3574۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کو ہنسلی کی ہڈیوں تک ایمان سے بر دیا گیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام سمیہ تھا اور ان کے والد کا نام یاسر۔ یہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے اور اس سارے خاندان نے اسلام کی محبت میں بہت تکلیفیں سہی، کیونکہ غلام تھے، غلاموں پر ظلم کرنا آسان ہوتا ہے۔ سمیہ جو تھیں یہ ابو جہل کی لونڈی تھی اور ابو جہل نے اتنے ظلم کیے سمیہ پر کہ حضرت سمیہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہو گئی۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا، دائیں ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ایک اونٹ کو باندھ دیا اور بائیں ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ دوسرے اونٹ کو باندھ دیا اور ادھر سے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حشر ہوا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کے جو والد یاسر ہیں وہ بھی اسی طرح مظالم کا شکار ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے، اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدے کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ آپ انہیں یہ کہہ کے تسلی دیتے۔ بہرحال ان کی، میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ ان کی والدہ کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے والد نے بھی بڑی مشکلات سہیں، اور عمار بن یاسر خود بھی جو تھے یہ بھی مشکلات سہ رہے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ یہ اپنے جو مالک تھے انہوں نے ان پر بڑا ظلم کیا، بڑا تشدد کیا، ان کو مجبور کیا کہ تم جو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو اور جو ان کے بتوں کی تعریف کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے بڑے گھبرائے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج تو میں آپ کو برا بھلا کہہ کر آیا ہوں اور لوگوں نے مجھے چھوڑا ہی نہ جب تک کہ مجھے انہوں نے میرے سے یہ سارا کچھ کہلوا نہ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا دل میں تو ایمان موجود ہے۔ اس وقت پھر قرآن مجید میں یہ آیت اتری تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ، ہاں جس کو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالاسلام، اور اس کا دل اسلام کے ساتھ مطمئن ہو۔ رسول اللہ اس وقت پھر یہ آیت اتری کہ جس کا دل اسلام کے ساتھ مطمئن ہے وہ زبانی کفر پر مجبور ہو گیا تو اس کے لیے اجازت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑے سخت پریشان ہو کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کیا تو تم بھی دوبارہ ایسا ہی کر کے اپنی جان بچا لینا۔ حضرت یاسر جو ہیں انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد انہی کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ابھی مدینہ نہیں پہنچے، قباء میں ٹھہرے ہیں، تو اس وقت حضرت یاسر نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عمار بن یاسر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سجدہ گاہ بنا لیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا، پتھر اکٹھے کیے اور جو مسجد قباء کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید اور عمار بن یاسر کا جھگڑا ہو گیا۔ عمار بن یاسر حضرت خالد بن ولید کی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی شکایت بتائی۔ حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کو کچھ باتیں سنا دیں۔ یہ بیچارے رونے لگ پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے تو صحیح، یہ خالد میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، جو عمار سے دشمنی رکھے اللہ اس سے دشمنی رکھے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد
خالد بن ولید کہتے ہیں کہ بس پھر مجھے ایک ہی میرے ذہن میں تھا کہ میں کسی طرح عمار کو راضی کر لوں۔ ان کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی اور انہوں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید نے ان کو راضی کر لیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ عمار کو ہنسلی کی ہڈیوں تک ایمان سے بھر دیا ہے۔ ہنسلی کی ہڈیاں یہ گردن کی ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی یہاں تک یہ ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور پیشین گوئی بھی کی تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہ جو صحابہ کے بعد میں جنگیں ہوئی ہیں ان میں حضرت عمار جو تھے یہ حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے، اور ان کو حضرت علی کے مخالف گروہ نے قتل کیا تھا، جس سے صحابہ کو علم ہو گیا کہ ان تمام معاملات میں حضرت علی برسر حق تھے۔ حدیث نمبر 3585، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ سب سے پہلی بات، صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی، کیونکہ بعض ایسے صحابی بھی تھے کہ جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، حدیث میں ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے۔ تو لہٰذا صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمانی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ اب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے جان، مال، اولاد، سب چیزوں کے ساتھ سب قربانیاں دے دی، اپنی اولادیں چھوڑ دی، اپنے والدین چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگیں ہوئیں تو نقد جان بھی پیش کر دی۔ کئیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی، لیکن کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی پھر بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو بہرحال انہوں نے جان، مال، اولاد، وطن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں دیا، قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا۔ اب جو شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ بات ہے جس کو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو وہ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ ایسے شخص کو وہ جو ہے برا بھلا کہے۔ تو اس پہ اللہ کی اپنی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی اس پر لعنت ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں ایک بات سوچ لینی چاہیے، صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہوئے، ان کی آپس میں مخالفتیں ہوئیں، حضرت عثمان کے دور سے یہ فتنے شروع ہو گئے تھے اور حضرت علی کا تو سارا دور ہی انہی میں گزرا، اور اس کے بعد بھی یہ معاملات چلتے رہے۔ ان معاملات میں ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اس نقطہ نظر سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ انہیں تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، اللہ تو ان سے راضی ہو چکا۔ ہاں، ایمان ہمارا جائے گا، ایمان ہمارا جائے گا۔ اس لیے ہماری اپنے حق میں خیر خواہی یہی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں اپنی زبان درازی کر کے اپنی قبروں کو اندھیرا نہیں کرنا۔ حدیث نمبر 3593، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہوگا۔ وہاں کہا جائے گا امی امت، اور اس کا نبی کہاں ہے؟ ہم دنیا میں تو آخر میں آنے والے ہیں، لیکن
آخرت میں سب سے پہلے حساب دینے والے ہیں امت محمدیہ، زمانی اعتبار سے سب سے آخری امت ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، اس کے بعد حضرت نوح، اور اس کے بعد پھر نبیوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جو کہ ختم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو زمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امت محمدیہ جو ہے وہ سب سے آخری امت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا درجہ دیا ہے کہ آخری امت ہونے کے باوجود سب سے پہلے حساب کتاب امت محمدیہ کا ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت کا خطاب دیا، وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کی یہ ذمہ داری لگا دی تھی کہ اب چونکہ آئندہ نبی نہیں آنا، تو اب جو ہے دین کی دعوت کا کام امت محمدیہ کے افراد نے کرنا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب برائیاں بڑھ جاتی، فساد زیادہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجتے تھے، اس کو اپنی وحی سے سرفراز فرماتے اور اس کو حکم ہوتا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، تو آپ کی امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائے۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتی ہو۔ تو یہ جو دو کام ہیں، نہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر، یہ امت محمدیہ کی امتیازی صفات ہیں۔ اگر امت محمدیہ ان پر قائم رہتی ہے تو یہ واقعی اپنے اصل منصب پر قائم ہے، لیکن اگر امت محمدیہ اس اپنے فریضے کو بھول جاتی ہے تو پھر یہ امت محمدیہ جو ہے بہترین امت نہیں رہتی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، آج امت محمدیہ ایک مردہ امت، وہ ایک زندہ امت نہیں ہے، یہ ایک مردہ امت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اصل فریضے دعوت الی اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اصل بات ہے، دعوت الی اللہ کا فریضہ ایسا فریضہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ہر لمحے ادا کیا۔ ایک لمحہ بھی آپ اس سے غافل نہیں رہے۔ آپ راتوں کو جب تہجد پڑھتے تھے تو تب بھی اسی فریضہ کی ادائیگی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ آپ جب دن کو وحی اترتی تھی تو اور آپ صحابہ کا تزکیہ نفس کرتے تھے، اس وقت بھی یہی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہوتے تھے۔ آپ جب میدان جہاد میں ہوتے تھے، اس وقت بھی یہی فریضہ ادا ہو رہا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے جو شادیاں کیں، آپ نے جو نکاح کیے، ان کا مقصد بھی ایک ہی تھا، تاکہ دین کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دعوت دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو کہ آپ نے ہر لمحہ ادا کی ہے، اور یہ آج ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ امت دوسری امتوں پر گواہی بھی دے گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس امت کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہاں بھائی، کیا پہلے انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی، ہاں اللہ تعالیٰ، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت لوط نے، حضرت ہود نے، تمام نے تیرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا، لیکن امتیں ایمان نہیں لائیں تھیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو امت محمدیہ یہ کہے گی، ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن میں ہم نے یہ سارے حالات وہاں سے پڑھے، وہاں سے ہمیں یہ علم ہوا۔ تو یہ امت دوسرے نبیوں پر کی امتوں کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں ایک اور لفظ ہے کہ کہا جائے گا یہ امت جو ہے، یہ جو امی امت ہے، اس کے نبی کہاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ آپ نے اس دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اللہ کی خاص حکمت تھی اس بات میں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے
تو لوگ کہہ دیتے فلاں نے آپ کو پڑھا لکھا دیا ہے، اور جو کسی نے آپ کو پڑھا لکھا دیا تو آپ وہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، لیکن ہمارے نبی امی ہیں، ان پر دنیا کے تمام علوم قربان، کیونکہ انہوں نے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی رائے دی، وہ رائے اس مسئلے میں سب سے بہترین اور سب سے آخری رائے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی ہونے پر دنیا کے تمام علوم قربان، خواہ عدالت کا معاملہ ہو، خواہ سیاست کا معاملہ ہو، خواہ گھریلو زندگی کا معاملہ ہو، خواہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو، خواہ تعلیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی رائے ہمیں دے دی، جو حکم ہمیں سنا دیا، وہ اس بارے میں سب سے بہترین تھا۔ تو ان کے امی ہونے پر تمام دنیا کے علوم قربان۔ حدیث نمبر 3602، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ ہم بنو نجار کے ایک باغ تک جا پہنچے۔ اس میں ایک اونٹ تھا، جو آدمی اس باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ اس پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ لوگوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اصل بات یہ ہے کہ اونٹ کا کینہ ضرب المثل ہے، عربی زبان میں یہ مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے بعض اوقات اپنا جو مالک ہوتا ہے اس پر بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو ہلاک کر کے دم لیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ ہم بنو نجار کے ایک باغ تک پہنچے۔ اس میں ایک اونٹ تھا، جو آدمی اس باغ میں داخل ہوتا اونٹ اٹھ پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ اس وقت وہ اونٹ جو تھا وہ اپنے اس غصے کا شکار ہوا تھا، اس ایک خاص جنونی کیفیت کا شکار تھا۔ جو شخص اس باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ اس پر ٹوٹ پڑتا۔ لوگوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ اس کے پاس آئے، اس کو بلایا، وہ اپنا ہونٹ زمین پر رگڑتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آ کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہاں تک آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو وہی اونٹ جو بے قابو ہو گیا تھا، جو کسی کے قابو میں کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، جو سب پر جو تھا، جس پر ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک خاص قسم کی کیفیت طاری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بلایا تو وہ اونٹ جو تھا وہ اپنے ہونٹ زمین کو لگاتا ہوا، زمین پہ رگڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگام ڈالی اور اس کے مالک کو تھما دی، اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما سوائے نافرمان جنوں کے اور انسانوں کے۔ دنیا کی ہر چیز زمین و آسمان کے درمیان انسانوں اور نافرمان جنوں کے علاوہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چڑیا آ کر شکایت کرتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے بچے لوگوں نے نکال دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ اسی طرح کھجور کا تنا جو تھا آپ کے فراق میں روتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ یہ تنا جو تھا یہ مسجد نبوی میں تھا، جب آپ نے وہاں پہ ممبر بنوا لیا تو اس تنے نے رونا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول اس کو گئے، اسے جا کے تھپکی دی، اسے جا کے چپ کرایا جیسے بچے کو چپ کراتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو کہ یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اسی طرح جو تھے جانور آپ کو شکایت لگاتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں گئے، وہاں پہ ایک اونٹ آنسوؤں سے روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے خوراک کم دیتے ہیں اور مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالکوں کو پھر نصیحت کی۔ تو
جس نے تو یہ حقیقت جان لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس نے اپنی دنیا اور آخرت کی بلائیاں سمیٹ لیں، اور جس نے نہ جانا وہ بدبخت رہا، جس نے نہ جانا وہ بدبخت رہا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق دے، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان پہ جان قربان کرنے کی توفیق دے، ان پہ جان قربان کرنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 3606، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رات میں عشاء کے بعد گھر دیر سے پہنچی۔ جب میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہاں تھیں؟ میں نے کہا میں ایک صحابی کی تلاوت سن رہی تھی، اور اتنی خوبصورت تلاوت اور آواز اس سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ آپ میری یہ بات سن کر اٹھے اور چل پڑے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑی۔ آپ نے بھی اس آدمی کی تلاوت جو تھی وہ غور سے سنی، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے میری امت میں اس قسم کے افراد پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھا کرو، اور ان 4 لوگوں میں ایک عبداللہ بن مسعود تھے، اور ایک ابی بن کعب تھے، اور ایک معاذ بن جبل تھے، اور چوتھے سالم مولا حذیفہ۔ انہی کی قرات جو تھی حضرت عائشہ سن رہی تھی، اور وہ سنتے سنتے انہیں گھر پہنچتے دیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو خود جا کے سنی، اور سننے کے بعد پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں اس طرح کے افراد پیدا کیے ہیں جو کہ اتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے خود بھی قرآن سنا۔ عبداللہ بن مسعود سے ایک دفعہ کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے اور آپ تو اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں سے کسی اور سے سنوں۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود تلاوت شروع کر دیتے ہیں، 6 رکوع تک تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ نساء سے آغاز کیا، اور جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ اے نبی وہ حال کیا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں تمہاری امت پر گواہ لائیں گے۔ قیامت والے دن اللہ انبیاء سے پوچھیں گے تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں، اور ان صحابہ پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ جب یہ آیات تک حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا بس بس، ورنہ اس سے پہلے 6 رکوع تک تلاوت سن رہے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ تو اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کے لیے وقت نکالتے تھے، قرآن سننے کے لیے وقت نکالتے تھے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے اور سارے علوم حاصل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے بچے صبح 7 بجتے ہیں تو رات 8-9 بجے تک مصروف رہتے ہیں، کبھی اسکول میں، کبھی ٹیوٹر آئے ہوئے ہیں، کبھی جی فلان ہوم ورک کرنا ہے، نہیں وقت ہوتا تو قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہاں ایک خانہ پوری کے لیے قاری صاحب ضرور رکھے ہوتے ہیں جو کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے باقی سارے علوم کے لیے تو سارا دن وقف ہے، اور قاری صاحب کے لیے صرف ایک آدھا گھنٹہ، اور اس میں بھی بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب کی جس دن چاہیں چھٹی کرا دیں، اور جتنی اہمیت قاری صاحب کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ بچے بھی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمارے بچے علوم قرآن سے قطعی ناواقف ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اور وہ ناظرہ قرآن کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا اور کیا نہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود آپ قرآن سنتے، اس کے لیے وقت نکالتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے،
اور پھر کیا ہوتا، قرآن جو تھا وہ جب سنتے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہتے۔ تو قرآن کے لیے وقت نکالیے، قرآن کے لیے صلاحیتیں لگائیے، قرآن کو وقت دیجیے، اپنی دماغی صلاحیتیں، اپنی جسمانی صلاحیتیں لگائیے۔ پھر کیا ہوگا، آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی، آپ کا دل پگھلے گا، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت دینے کے بغیر، ان صلاحیتوں کے استعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم بدبخت کے بدبخت ہی رہیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3609، قیس بن حازم کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس پر خوف اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا پرسکون ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو سوکھا گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی باروک شخصیت عطا کی تھی، باوجود اس کے کہ آپ انتہائی سادگی کی زندگی گزارتے تھے اور آپ کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب عطا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ۔ ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، میرے پاس کوئی آ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو ریلیکس کر لو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سید الانبیاء تھے، باوجود اس کے کہ مدینے کے حکمران تھے، مزاج میں اتنی زیادہ عاجزی تھی کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے، گدھے پر سواری کر لیتے، اپنے گھر میں جھاڑو دے لیتے، اپنا جوتا گھڑ لیتے، جو کی روٹی پر غلام کی دعوت قبول کر لیتے۔ ان میں سے ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ آج ہم کرنے کو تیار ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے، گدھے پر سواری کر لیتے۔ اس دور میں گھوڑے کی سواری سب سے بہترین ہوتی، اونٹ کی بھی گوارا ہوتی، لیکن گدھے کی سواری سب سے کم تر ہوتی، جیسے آج کوئی سائیکل پر سڑک پر نکل جائے۔ آپ گدھے پر سواری کر لیتے، اپنے گھر میں جھاڑو دے لیتے، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتے، اپنا جوتا گھڑ لیتے، اپنا ڈول سی لیتے، اور جو کی روٹی پر غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے۔ مدینے کی لونڈیاں آپ کے پاس آتی، آپ کو بتاتی کہ جی ہمیں آپ سے یہ کام ہے، مدینے کی فلاں گلی تک ہمارے ساتھ چلیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کر آتے، ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کر آتے۔ ویسے رعب اتنا تھا کہ حضرت عمر جیسے باروب آدمی کو بھی بعض اوقات بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم شام گئے تھے، وہاں پہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تو بڑی دور کی بات، اللہ کے رسول نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ میں اگر آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، صحابہ بیٹھے رہتے، صحابہ بیٹھے رہتے، لوگوں کے اندر بیٹھے ہوتے، پوچھنا پڑتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے۔ یہ تھی آپ کی عاجزی اور یہ تھی آپ کی انکساری۔ آپ کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہوتی تھی، جو چاہتا آپ کے قریب آ جاتا، اور اتنا قریب آ جاتا کہ اس کی اونٹنی کی گردن اور آپ کی اونٹنی کی گردن اکٹھی ہو جاتی۔ اگر زمین پہ بیٹھے ہوتے، اتنا قریب آ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں اور اس کے زانوں اکٹھے ہو جاتے۔ حدیث نمبر 3611،
ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی ہم اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور اولاد سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت ہمیں کتنی کرنی ہے؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے نفس سے بھی بڑھ کر۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے نفس سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں کتنی محبت کرنی ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی۔ اور پھر اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں متعلق ہیں ان سب سے بھی محبت کی جائے، ان سب سے بھی محبت کی جائے۔ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، آپ کے شہر سے محبت کی جائے، آپ کے شہر والوں سے محبت کی جائے، آپ کی ازواج سے محبت کی جائے، آپ کی اولاد سے محبت کی جائے۔ تو یہ تمام محبتیں اصل میں تو اس محبت سے نکلی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو جس چیز کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص انصار سے محبت رکھتا ہے وہ ایک مومن انصار سے محبت رکھتا ہے، اور ایک منافق ہی جو ہے وہ انصار سے بغض رکھے گا۔ تو اس حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر والوں سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کریں گے۔ تو آپ کے گھر والوں میں آپ کے ازواج بھی شامل ہیں، آپ کے صحابہ بھی شامل ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا حق مار لیا تھا اور انہوں نے ناجائز خلافت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ شیعہ حضرات ذرا غور کر لیں، نہ صرف شیعہ حضرات ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان حضرت علی کا انہوں نے حق مار لیا تھا، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان حضرات کا ایمان بھی ختم ہو گیا تھا، اور اس لیے ان کو برا بھلا کہنا بھی ان کے دین کا حصہ ہے۔ اس کو وہ لوگ تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ سے مراد وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے۔ تو یہ حضرات غور کر لیں یہاں پر کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی ہم اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات اور اولاد سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما